اس طریقے سے بھی بیان کیا کہ رمضان کو بھی اگر عزت ملی ہے تو اس قرآن کی وجہ سے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ میرے بھائیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خداوند قدوس نے یہ انعام عطا کیا ہے کہ پہلی امتوں میں کوئی بھی حافظ اس کتاب کا نہیں ہوتا تھا جو کتاب اس امت پر نازل ہوتی تھی، لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی یہ شان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، فہم دین کورس 2026 رمضان مبارک کی مبارک گھڑیاں، اور آج میں 25ویں لیکچر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے عظمت قرآن۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید کو خداوند قدوس نے بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کے حافظ ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے آپ کو حافظ کہا، اور قربان جائے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی شان کتنی ہے کہ اللہ پاک نے یہ نام مصطفیٰ کی امت کو عطا فرما دیا۔ پھر قرآن کا سٹارٹنگ کے اندر ہی تعارف کیا ہے؟ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ خداوند قدوس قرآن مجید فرقان حمید میں اس کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ انہ لقرآن کریم، یہ قرآن کریم ہے۔ اور پھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دعوت دیتے ہوئے اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا ہے کوئی اس کو حفظ کرنے والا؟ تحقیق ہم نے قرآن کو حفظ کے لیے آسان کر دیا، کیا ہے کوئی اس کو حفظ کرنے والا؟ اور پھر اللہ پاک نے اس کتاب کے نزول کی وجہ سے لیلۃ القدر کو بھی شان عطا فرمائی، اور اللہ پاک فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر کی شان قرآن کے نزول کی وجہ سے ہے۔ پھر میرے بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید میں خداوند قدوس نے اس قرآن کی شان کو اس طریقے سے بھی بیان کیا کہ رمضان کو بھی اگر عزت ملی ہے تو اس قرآن کی وجہ سے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ میرے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خداوند قدوس نے یہ انعام عطا کیا ہے کہ پہلی امتوں میں کوئی بھی حافظ اس کتاب کا نہیں ہوتا تھا جو کتاب اس امت پر نازل ہوتی تھی، لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی یہ شان ہے کہ جو کتاب ان کے سینے پہ، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ نازل ہوئی ہے، وہ کتاب اللہ پاک نے اس امت کے حافظوں کو یاد کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دی ہے۔ یاد رکھیں، اگر پہلی کتابوں کے اندر رد و بدل بھی ہوا تو اس کی ایک وجہ یہ تھی، جیسے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بات موجود ہے کہ ہم نے تورات کو نازل کیا جس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، اور یہ تورات وہ ہے یحکم بہا النبیون کہ جس سے اللہ کے نبی فیصلے کرتے تھے اور جس سے علماء اور احبار فیصلے کرتے تھے۔ کیوں؟ بِمَسْتُحْفِظُوا، کیونکہ اس لیے کہ انہیں حفاظت کے لیے ذمہ داری دی گئی تھی ان کتابوں کی، تو وہ کتابیں بدل گئیں کیونکہ وہ ذمہ داری تھی ان لوگوں کی جو علماء تھے، جو احبار تھے، لیکن قرآن آج تک نہیں بدلا اور قیامت تک نہیں بدلے گا، کیونکہ اللہ پاک نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، اور ظاہری اسباب بھی اللہ پاک نے بنائے۔ دیکھیں نا، قرآن مجید پہلے کہیں کہیں لکھا ہوا ہے، کبھی پتوں پہ لکھتے تھے، کوئی چمڑے پہ لکھتے تھے، پتھروں پہ لکھتے تھے، لیکن پھر ایک ایسا وقت آیا کہ جب مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑتے ہوئے کئی حافظ قاری شہید ہو گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کو جمع کرنے کا مشورہ دیا، تو گویا کہ یہ جو مصحف بنا اور اکٹھا ہوا، اس میں جو پہلا مشورہ ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، تو ظاہری طور پر حفاظت کا سبب حضرت عمر بھی بنے، اور دوسرا سبب بھی حضرت عمر بنے کہ جب قرآن مجید لوگ پڑھتے نہیں تھے اس لحاظ سے کہ قرآن مجید کو تراویح میں نہیں پڑھتے تھے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ گزر گیا، حضرت عمر کے زمانے میں
تراویح کے اندر پڑھنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے کی ڈیوٹی لگائی، اسے آگے کھڑا کیا، باقیوں کو پیچھے کھڑا کیا۔ اب قربان جائیں، یہ بھی کردار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ امت کو جمع کیا ہے تاکہ وہ قرآن ایک پڑھے اور دوسرے سنیں، اور پھر اسی طریقے سے اس قرآن مجید فرقان حمید کو ہمیشہ کے لیے لوگوں کے سینوں میں محفوظ رکھا گیا کہ حافظ یاد رکھتے ہیں تاکہ ہم نے تراویح کے اندر پڑھانا ہے۔ اور اب یہ بھی کمال ہے، جس مسلک میں حافظ، جس مسلک میں تراویح نہیں اس مسلک میں حافظ بھی نہیں، اور جہاں تراویح ہے وہاں پہ حافظ ہیں۔ میرے بھائیو، حافظ قرآن جس کو اللہ پاک نے یہ شان عطا فرمائی کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو اللہ فرمائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور مقام حاصل کرتا جا، جتنے جنت کے مقام ہیں وہ سارے مقام اسے ملیں گے، کیونکہ ہر آیت پر اس کو ایک مرتبہ ملے گا، اور اللہ پاک نے قرآن مجید کی جتنی آیات اللہ پاک کے قرآن مجید کی ہیں، اللہ پاک کی کتاب کی ہیں، اتنے ہی اللہ پاک نے جنت کے اندر مقام بنائے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں یاد رکھیں، پھر حافظ کی اپنی تو بڑی شان ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے والدین کو بھی شان عطا فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے کہ البس والداہ، اللہ کے پاک محبوب فرماتے ہیں البس والداہ تاج یوم القیامہ، کہ ان کے حافظ قرآن کے والدین کو قیامت کے دن ان کو ایک ایسا تاج دیا جائے گا، سجایا جائے گا کہ جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید حفظ کرنا کتنا کمال ہے، حالانکہ قرآن کی شان ہے کہ قرآن کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر یہ قرآن پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو پہاڑ ادھر ادھر ہو جاتے، لیکن ایک حافظ قرآن اس کو پڑھ رہا ہے، اس کو کرنٹ نہیں لگ رہا، اس کو کچھ نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ درمیان میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قرآن اگرچہ جلال والی کتاب ہے، لیکن یہ جلال میرے مصطفیٰ کے سینے پہ نازل ہوا، سارا جلال مصطفیٰ نے اپنے پاس محفوظ کر لیا، اور سارا جمال امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا۔ میرے بھائیو، اب آخر میں ایک بڑی خوبصورت بات اجر و ثواب کے لحاظ سے، یہ آج کل ویسے بھی چل رہی ہے، شیخ الحدیث حافظ عبدالستار سعیدی صاحب نے اس کو بیان کیا، وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں تاکہ ان ناظرین تک بھی یہ بات پہنچ جائے۔ آپ نے ایک کلپ بیان کیا ہے، کلپ کے اندر کہ قرآن مجید کے حروف ہیں 3,21,267، اور اگر کوئی ایک حافظ قرآن ایک مرتبہ قرآن پاک پڑھتا ہے اور ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں تو اس کی نیکیاں بن جاتی ہیں 32,12,670۔ اور اگر ایک حافظ قرآن کو اللہ پاک 10 نیکیوں کی بجائے 700 نیکی عطا کرے، کیونکہ سرکار کی حدیث ہے کہ اللہ پاک چاہے تو 700 تک بڑھا دیتا ہے، اگر وہ 700 تک بڑھا دے تو پھر یاد رکھیں پھر اس کا ثواب بن جاتا ہے 2,24,88,69,000۔ لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی حافظ صاحب کو 700 گنا اللہ پاک ثواب بڑھا کے دیتا ہے۔ اب یہ کہ صاحب میں نے بھی رمضان کے لحاظ سے لگایا کہ رمضان میں اگر ایک حافظ صاحب اپنی منزل یاد کرتے ہیں تو دن کے اندر تقریباً وہ 10 مرتبہ ایک منزل کو پھیرا دے کہ یاد کر کے دور کر کے 10 مرتبہ ہو جاتا ہے، اور پھر جا کے نماز تراویح میں کر کے، یعنی 10 مرتبہ مکمل رات تک ہوتا ہے۔ اگر کوئی حافظ قرآن 10 مرتبہ ایک دن میں پڑھتا ہے تو پورا قرآن وہ 27 کو 10 قرآن مکمل کرتا ہے، تو پھر اس کا ثواب کتنا بنے گا؟ 3,21,26,700 نیکیاں اللہ پاک اسے عطا فرماتا ہے جو حافظ قرآن رمضان کے اندر قرآن مجید کو پڑھتا ہے۔ اور پھر ایک بات اور بھی جو شیخ الحدیث حافظ عبدالستار سعیدی صاحب نے بیان کی، وہ یہ ہے کہ ایک حافظ قرآن جب حفظ کر رہا ہوتا ہے تو بار بار پڑھتا ہے، ریپیٹیشن کرتا ہے، بار بار پڑھتا ہے۔ ایک آیت کو اگر وہ کم از کم بھی پڑھے نا تو حفظ کے دوران 100 مرتبہ تو پڑھ لیتا ہے، جب پورا حفظ کے پورے دورانیے میں۔ تو اگر ایک حافظ قرآن ایک آیت کو 100 مرتبہ پڑھے تو قرآن اس کے 100 ہو جائیں گے، تو اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ اگر 10 نیکیاں بھی ملے تو اس کا ثواب ہوگا 2,24,68,69,00,000۔ اتنا ثواب اس قرآن مجید کے پڑھنے پہ ملتا ہے۔ یہ عظمت ہے اس کتاب کی، یہ شان ہے اس کتاب کی، اور اللہ پاک نے اس امت کو یہ عظمت اور شان عطا فرمائی ہے کہ اس کی زمین و آسمان کے بننے سے 1000 سال پہلے اللہ پاک نے فرشتوں کے سامنے سورہ طٰہٰ، سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی، تو سب جب فرشتوں نے سنا تو کہا کہ مبارک ہو اس امت کو جس امت پر یہ قرآن نازل کیا جائے گا، مبارک ہو ان زبانوں کو جن زبانوں پہ یہ قرآن جاری ہوگا، مبارک ہو ان کانوں کو جو کان یہ قرآن سنیں گے، اور مبارک ہو ان سینوں کو جن سینوں میں یہ قرآن محفوظ ہوگا۔ میرے بھائیو،
آج وقت ہے ہم قرآن کو ٹائم دیں، قرآن کو وقت دیں. انشاءاللہ قیامت کے دن میرے مصطفیٰ نے فرمایا قرآن آئے گا، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس سفارش کو قبول کرتے ہوئے بندے کی بخشش فرمائے گا قرآن کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.